یہ فلسطینی جو ہیں یہ ناصبی ہیں، لڑ رہے ہیں قبل اول کے لیے، بات تو صحیح ہے، لیکن یہ یزید کو پانچواں خلیفہ مانتے ہیں، معاویہ کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، ان کا مذہب بتا رہا ہوں، عثمان غنی کو یہ تیسرا خلیفہ مانتے ہیں، دوسرے کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں، صدیق صاحب کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اور یہ 10ویں محرم کو عید مناتے ہیں۔ ان کے ہاں جیسے عید میں سوئیاں ہوتی ہیں، ان کے ہاں ایک مٹھاس تیار کی جاتی ہے، مٹھائی اس کا نام ہے عاشورہ، وہ یزید کی فتح اور حسین کی نعوذ باللہ شکست کی عید مناتے ہیں، تو زیادہ گلگان ان کا محرم کے دنوں میں مناسب نہیں ہے، انہیں جمعۃ الوداع پر چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ غلط ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں تو غلط ہیں، لیکن یہ دن کربلا والوں کو رونے کے ہیں، فلسطین والوں کو رونے کے نہیں ہیں۔ وائے فلسطین، وائے فلسطین۔ کہ ان ذاکرین کے دل بغض اصحاب رسول سے پاک ہو جاتے اور ان کے دلوں میں اصحاب رسول کی محبت پیدا ہوتی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ آج فلسطین کو بھی سائڈ پہ کر رہا ہے، اور فلسطین کے جو اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی سائڈ پہ کر رہا ہے، اور بغیر کوئی تصدیق کے، بغیر سوچے سمجھے ان کے اوپر الزام مسلط کر رہا ہے کہ وہ 10 محرم الحرام کو عید کا دن مناتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے، وہ 10 محرم الحرام کو عید کا دن کیسے مناتے ہیں؟ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور دوسری بات ساتھ میں اصحاب رسول کے اوپر یہ نام لینا تک گوارہ نہیں کر رہا، کہہ رہے ہیں جو پہلے خلیفہ تھے نام نہیں لیا، جو دوسرے خلیفہ تھے ان کو فلسطینی جو ہے پہلا خلیفہ مانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو نام نہیں لیا، پھر کہتا ہے کہ دوسرا خلیفہ عمر فاروق کا بھی نام نہیں لیا۔ اسی طرح یہ کہہ رہا ہے کہ یزید کی فتح کی خوشی میں یہ 10 محرم کو عاشورہ کے دن عید مناتے ہیں اور مٹھاس والی چیز پکاتے ہیں اور یزید کے لیے وہ کرتے ہیں۔ اور خدا کے بندے کم از کم حقائق پر مبنی بات تو کریں، جھوٹ وہ بولیں جو جھوٹ آپ کا پکڑا نہ جائے۔